اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عافية الأبدان وشفائها وطب القلوب ودوائها ونور الأبصار وضيائها وآله وصحبه الكرام وابنه الكريم الغوث الأعظم الأفخم الهمام وحزبه يبارك وسلم. ہمارے مجاہد اہل سنت حضرت مولانا عثمان رضا یزدانی صاحب، ان کا بھی ایک عنوان ہے. وہ عنوان یہ ہے: مرکز اہل سنت کا قیام وہ فکر حضور شہباز دکن. یہ ساری بہاریں اسی مرد قلندر کی برکت سے ہیں. حقیقت یہی ہے کہ دکن میں اگر یہ شعر ہمیں نصیب نہ ہوتا تو پتہ نہیں ہم کہاں ہوتے. گستاخ اندر کا ہو یا باہر کا، یا کسی جامعہ کا امیر ہو، وہ کیسے پتہ چلتا؟ اسی مرد قلندر کی وہ مجاہدانہ کردار ہے اسی مرد قلندر کا، جس کے سبب ہم نے یہ جانا، مانا اور پہچانا، اور آج مرکز کے سائے میں ہزاروں کی تعداد میں ہم جمع ہو کر کے اتحاد ملی کا ثبوت دے رہے ہیں. یہ سارا کریڈٹ حضور شہباز دکن کو پہنچتا ہے. حضرات گرامی، اس عنوان پر مختصر وقت میں آپ مجاہد اہل سنت کو سنیں. جس مرکز اہل سنت کے زیر سایہ آپ اور ہم جمع ہیں، اس مرکز کا تعارف جس ذات اور جس شخصیت سے وابستہ ہے وہ حضور شہباز دکن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات مبارکہ ہے. آپ جو حیدرآباد کے ہیں وہ تو جانتے ہیں، لیکن جو حیدرآباد کے علاقے سے باہر کے رہنے والے احباب ہیں، جن حالات میں مرکز اہل سنت کی بنیاد رکھی گئی، شہر کے حالات، ایک طرف شہر کا قدیم ادارہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے صلح کلیت کا فروغ ہو رہا تھا، دوسری طرف شہر کے پاشاؤں، پیروں، مجاوروں نے رافضیت کی روٹیاں کھا کھا کر صحابہ کی شان میں گستاخیاں کیں، تیسری طرف حیدرآباد کی سیاسی وہ طاقت جو سب پیروں کا اپنے آپ کو پیر سمجھتی ہے، اللہ سلامت رکھے آپ کو، ایک طرف قدیم ادارہ ہونے کے اعتبار سے عوام میں ان کی مقبولیت اہل سنت کا تعارف اور معیار بن گیا، جنہوں نے صلح کلیت کو عام کیا. پیروں اور مجاوروں نے مولا علی کی محبت کے نام پر دوسرے صحابہ کی شان میں گستاخیاں کی، اور سیاسی پشت پناہی ایسی تھی، ادارے کو صلح کلیت کے فروغ کے لیے پوری ہر اعتبار سے اس ادارے کی تائید اور تعاون کیا جاتا رہا اور کیا جا رہا ہے. اور ایسے رافضی پیروں اور مجاوروں کے سروں پر بھی اسی سیاسی پشت پناہی کا اثر ہے، جو آج بھی آپ حیدرآباد کے لوگ محسوس کر سکتے ہیں. کتنے باہر سے بڑے بڑے علماء اکرام آئے جنہوں نے مسلک اعلیٰ حضرت کے پرچم کو اٹھانے کی کوشش کی، لیکن وہ علماء کا طبقہ دو حصوں میں تقسیم ہو کر کے رہ گیا. جنہوں نے مضبوطی کے ساتھ مسلک اعلیٰ حضرت کو نافذ العمل کرنے کے لیے یا مسلک کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے کوشش کی، تو ان پر دباؤ بنا کر انہیں حیدرآباد سے واپس بھیج دیا گیا. دوسرا طبقہ آیا باہر سے اچھے جذبے کے ساتھ مسلک اعلیٰ حضرت کی خدمت کی نیت کر کے آیا، لیکن شہر کا پانی جیسا تھا اسی بہاؤ میں بہہ گیا. ایسے ماحول میں جس نے سیاست کی پرواہ نہیں کی، جس نے قدیم ادارے کی دیواریں کی بنیادیں ہلا کر رکھ دی، جس نے مجاوروں کے منہ پر زبان کھول کر کے آواز لگا کر اہل سنت کے عقائد کا تحفظ کیا ہے، وہ شہباز دکن کی ذات ہے. بڑے بڑے پیروں نے پیٹ تو بڑھا لیے تھے، لیکن ان کا عقیدہ اسی چار دیواری کے اندر محدود ہو گیا تھا. جنہوں نے مٹھی بھر مریدوں کے دم پر اپنی بڑی بڑی کوٹیاں تو بنائی تھیں، لیکن اہل سنت کے عقائد کے ساتھ کھلواڑ کیا تھا. میں نے گزشتہ بھی کہا تھا، امان اللہ خان بڑا سرگرم کارکن تھا، ایم ایل اے رہ چکا ہے. جس دور میں وہ ایم ایل اے تھا، بے باک لیڈر تھا.
ہمارا نہیں تھا لیکن تھا بے باک. حضور شہباز دکن رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حضرت سیدنا برہانہ شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس میں خطاب کے لیے تشریف لے گئے. تو آپ جانتے ہیں جہاں بھی عرس چادر ہوتی ہے آج تو زیادہ تر سیاستدان گھس گئے ہیں، یہ بھی پہنچ گیا. حضور شہباز دکن رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے خطاب کیا. خطاب کے بعد جو محفل ہوتی ہے، جو مجلس ہوتی ہے، جہاں بیٹھتے ہیں علماء اکرام، چپکے سے آ کر کے کہنے لگا کہ حضرت ہم نے آپ کی تقریر سنی ہے، آپ ہمارے سیاسی جلسوں میں دین کا پیغام پہنچائیں، خطاب کریں، آپ کے لیے عالی شان بنگلے کا انتظام کیا جائے گا، آپ کے لیے عالی شان گاڑی کا انتظام کریں گے، منہ مانگی ماہانہ قیمت آپ کو دی جائے گی. یعنی اس نے دوسرے مولویوں کی طرح شہباز دکن کی قیمت لگانے کی کوشش کی تو حضور شہباز دکن نے برجستہ کہا تھا میں دین کا خادم ہوں، کسی اور سیاستدان کی بات نہیں کرتا. حضور شہباز دکن نے ٹھوکر لگا کر کے بتایا تھا کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہے نہ نہیں. اور شہباز دکن ایک طرف رافضیوں نے پوری کوشش کی، دوسری طرف مناجی تحریک اپنے عروج کے طرف چل رہی تھی. شہر حیدرآباد کے مجاوروں اور صلح کلی مولویوں کو جہاں کوئی سہارا نہیں مل رہا تھا، مناج القرآن کے سرپرست اعلیٰ طاہر مناجی کو لا کر کے حیدرآباد کے اسٹیج سے اس ظالم کو کھڑا کیا گیا جو تمام فتنوں کا موجد ہے، جو اس زمانے میں اسے مجدد کہنے والے ظالم لوگ ہیں. وہ نہیں جانتے رافضیت کا چور دروازے کا نام طاہر القادری ہے. اس نے حیدرآباد کے اسٹیج سے ایمان ابو طالب کے مسئلے کو چھیڑا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت پر سوال اٹھانے والا، مسلک اعلیٰ حضرت کے خلاف بکواس کر کے جانے والا. اس نے حیدرآباد کی سرزمین پر فتنہ پھیلایا تو سب کے منہ بند تھے. ایک زبان للکار کر ہر محض پر کہہ رہی تھی، وہ زبان حضور شہباز دکن کی تھی. روضۃ الحدیث میں علل اعلان مخالفت کی شہباز دکن نے، تو کمیٹی والوں نے چٹھی دے دی حضرت آپ کو اس مسجد سے عنقریب استعفیٰ دینا چاہیے، اب ہمیں آپ کی خدمت کی ضرورت نہیں ہے. مناج الشیطان کے خلاف حضرت نے آواز بلند کی تو ان ظالموں نے حضرت کی خطابت کا معاملہ ختم کر دیا. اسی دور میں حضور شہباز دکن نے آنکھوں میں اشک رواں تھے. حضور شہباز دکن نے جملہ کہا میاں ان لوگوں نے کہا ہے کہ میں نے مناج القادری کے طاہر القادری کے خلاف کہا ہے، یہ نہیں کہنا چاہیے تھا، لہٰذا آپ کی خطابت کو خدمت کی ختم کرنے کی بات ہو رہی ہے. تو حضور شہباز دکن کی آنکھوں میں آنسو تھے. حضرت نے فرمایا میں نے جو کہا ہے حق کہا ہے، اب تم کہو کیا کہتے ہو. میں نے کہا حضور انشاءاللہ بہت جلد ہم اپنا مرکز قائم کریں گے. یہ مرکز اہل سنت جس کی در و دیوار تم دیکھ رہے ہو، اس میں خون ہے میرے شہباز دکن کا، اس میں قربانی ہے میرے شہباز دکن کی. اللہ اکبر. اور شہباز دکن کو تم کیا سمجھتے ہو؟ آج بڑے بڑے القابات میں بہت سارے لوگوں کے ساتھ دیکھ رہا ہوں. آؤ عثمان رضا سے نگاہیں ملا کے بات کرو. اور جو مخالفت کی بات کرتے ہیں شہباز دکن نے کیا کیا ہے، اور کچھ مصباحی مولوی بیٹھ کر کے کہہ رہے ہیں تمہارے شہباز دکن نے کیا کیا ہے. تم اپنے نام کے ساتھ بغیر گھبراہٹ کے مصباحی لگاتے ہو نا، وہ شہباز دکن کی دین ہے. ورنہ نام چھپاتے پھرتے تھے مولوی، آتے تھے باہر سے، لیکن بیان کرنے میں آپ بتائیے یہاں کے حالات کیسے ہیں، کیسے بیان کرنا چاہیے. آج کھل کر مسلک اعلیٰ حضرت پر تم بول رہے ہو تو وہ شہباز دکن کی دین ہے. اور میرا شہباز دکن صرف ایک مولوی نہیں تھا. تم نے نہیں سمجھا شہباز دکن کو، اور میں سمجھاتا ہوں شہباز دکن کون ہے.
کتنا وقت ایسا ہوا ہے، اور اس پر بہت سارے مریدین، محبوب رضا بھی گواہ ہوں گے، بہت سارے مریدین گواہ ہوں گے، ہم جمعہ کے دن سوچ کر آتے تھے حضرت سے یہ سوال کرنا ہے، حضرت سے یہ سوال کرنا ہے، حضرت سے اس مسئلے پر پوچھنا ہے، حضرت سے اس مسئلے پر پوچھنا ہے۔ مسجد میں کھڑا ہوں، الحمدللہ وہ سوال ہمارے دلوں میں ہوتا تھا، لیکن شہباز دکن اپنے خطاب میں اس کا جواب دیتے تھے۔ یہ غوث اعظم دستگیر کی محبت کی ایسی روشنی تھی، وہ روشن ضمیر غوث اعظم نے شہباز دکن کو روشن ضمیر بنا دیا تھا۔ تم کیا جانتے ہو شہباز دکن کیا ہے؟ ہم نے سفر میں دیکھا، ہم نے حضر میں دیکھا، ہم نے صبح شام دیکھی ہے، لیکن کبھی کوئی نماز قضا ہوتے ہوئے شہباز دکن کی نہیں دیکھی۔ تم کیا جانتے ہو شہباز دکن کیا ہے؟ اللہ کا ولی ہے، اللہ کا ولی ہے، اللہ کا ولی ہے۔ اللہ اکبر۔ شہباز دکن کے بارے میں جب وصال ہوا تو نظامی مولویوں میں جو اکثر ملاقاتیں کہیں کہیں گاہے بگاہے ہو جاتی ہیں، تو نظامی مولوی یہ کہتے ہوئے سنائی دیے، مجھ سے خود کہنے لگے ایک بڑے مولوی صاحب، میاں تمہارے پیر صاحب تھے، بڑے شدت پسند تھے، لیکن الحمدللہ انہوں نے سنیت کا کام کیا ہے۔ الحمدللہ، یعنی حق وہ ہے جو سر چڑھ کے بولتا ہے۔ حضور شہباز دکن وہ ہیں۔ الحمدللہ شارجہ کی سرزمین پر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی کانفرنس، پورے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کے ممالک کے علماء اکرام اسٹیج پر تشریف فرما ہیں۔ حضرت خطاب فرما رہے ہیں۔ خطاب کے دوران وہاں کے لوگوں کا نظام ہے کہ کوئی بات پسند آتی ہے تو وہ نذرانہ لا کر کے پیش کرتے ہیں۔ نذرانہ کی لائن لگ گئی، لوگ گر گر کر کے نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ حضرت کے پاس نذرانہ جمع ہو رہا ہے۔ تقریر کے دوران حضرت نے مرکز اہل سنت کی تعمیر کا اعلان کیا، تو وہ تعمیر کے پیسے کچھ میرے پاس جمع ہوئے، کچھ حضرت کے پاس لوگ لا کر کے دے رہے تھے۔ حضرت نے دونوں پیسے الگ الگ رکھے تھے، لیکن جب تقریر ختم ہوئی تو گڑبڑ میں لوگوں نے پیسے ملا دیے۔ تو حضور شہباز دکن کی بارگاہ میں نے عرض کیا، حضور یہ پیسے ہیں جو اسٹیج پر لوگ کچھ نذرانہ آپ کو لا کر کے دے رہے تھے، اور کچھ پیسے اس میں تعمیر کے لیے ہیں۔ حضرت نے برجستہ فرمایا، عثمان میاں یہ پیسہ اب مل گیا ہے، اب یہ میرا نہیں رہا، جو کچھ ہے مرکز کو دے دو۔ حضور شہباز دکن کو تم کہاں جانتے ہو؟ حضور شہباز دکن کی ذات کو تم نے کہاں سمجھا ہے؟ آج بڑے بڑے پیر اور مولوی سیٹھ صاحبوں کو جگہ دیتے ہیں، میرا شہباز دکن وہ تھا جس نے غریبوں کو جگہ دی تھی۔ اللہ اکبر۔ حضور شہباز دکن کی طلب کیا تھی؟ حضور شہباز دکن کی فکر کیا تھی؟ آج بہت سارے علماء، حیدرآباد کے علماء اکرام یہاں تشریف فرما ہے، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں میرے شہباز دکن کی فکر یہی تھی کہ حیدرآباد کی سرزمین کے گلی گلی کوچے کوچے میں مسلک اعلیٰ حضرت کا پیغام عام کیا جائے، گھر گھر عشق رسول کا پیغام پہنچایا جائے، ہر علاقے میں ہماری ایک مسجد ہو، ایک مکتب ہو، ایک ادارہ ہو، ایک لائبریری ہو، کم از کم ایک چھوٹا سا مکتب قائم کیا جائے، جہاں سے مرکز اہل سنت سے جوڑ کر کے مسلک اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کو عام کیا جائے۔ حضور شہباز دکن نے کبھی کسی پیسے دار، کسی مالدار کی کوئی پرواہ نہیں کی ہے، بلکہ آج مالدار بھی دیندار بنا ہوا ہے تو وہ شہباز دکن کی دین ہے۔ تم نے نہیں دیکھا ہے، ہم نے اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے، ایسا اللہ کا ولی ہے، کسی کا نکاح ہوا، شادی ہوئی، کئی سال گزر گئے، اولاد نہیں ہے، حضرت کی بارگاہ میں حضور 10 سال ہو گئے، اولاد نہیں ہوئی، آنکھوں بھیگی ہوئی آنکھوں میں ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتے ہیں، اے اللہ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کا واسطہ اس شخص کو اولاد عطا فرما دے۔ ہم نے اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے، سالوں سال اولاد نہیں تھی، شہباز دکن نے ہاتھ اٹھائے، اللہ نے اولاد عطا فرمائی تھی۔ تم نہیں جانتے شہباز دکن کیا ہے، شہباز دکن کی خدمات کیا ہے، تم نہیں جانتے۔ رات دن مسلک اعلیٰ حضرت کی فکر کی ہے۔ اس مرکز کو صرف یہ اینٹ اور مٹی اور سیمنٹ کی دیواریں مت سمجھنا، اس کی ہر کونے کونے سے شہباز دکن کی آوازیں گونج رہی ہیں۔ الحمدللہ مرکز اہل سنت سے وابستہ رہیں، اور ہم حضور شہباز دکن کی حیات سے ہی رؤیت ہلال کا مسئلہ جو ہے، چاند دیکھنے کا مسئلہ، خاموشی کے طور پر ہم مرکز کی ٹیم جاتی ہے جہاں شواہد اصول ہوتے ہیں، جہاں چاند دیکھا جاتا ہے، یا حیدرآباد کی رؤیت ہلال کی کمیٹی کا حال تو آپ جانتے ہیں، ہر فرقے کا مولوی موجود ہے، ہر فرقے کا، ہر طبقے کا موجود ہے۔ کہیں سے کان میں بیگم بھی کہتے اجی چاند دکھ گیا، وہ تو نہیں اعلان کر دیتا۔ اچھا ان کو پوچھو کہاں سے اعلان کریں، وہ سب نہیں معلوم، ماننا ہے تو مانو، نہیں تو نہیں کو مانو۔ یہ جواب ہے، جو جواب دیا گیا میں وہ بتا رہا ہوں آپ کو۔ ویسے پرفتن ماحول میں حضور شہباز دکن نے چاند دیکھنے کے لیے کئی مرتبہ مرکز کی ٹیم کو روانہ کیا کہ پہلے چاند دیکھو، نظر نہیں آتا، کہاں نظر آیا، وہاں جا کر کے وہاں سے شہادت لے کر، شہادت علی شہادت لے کر کے کئی مرتبہ ہے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں حضور شہباز دکن کی فکر یہی تھی کہ رضوی تم کسی سے مرید ہو،
کسی سے مرید ہو، رضوی ہو، برکاتی ہو، اشرفی ہو، اگر تمہارے سینے میں مسلک اعلیٰ حضرت کی محبت ہے تو یہ سائبان تمہارے لیے ہے، ہماری آنے والی نسلوں کے لیے عشق رسول کا جام بھر بھر کر پلانے کے لیے مرکز اہل سنت قائم کیا گیا ہے۔ اس سے مضبوطی کے ساتھ جڑ جاؤ، اس سے وابستہ رہو، اور اسی کے ساتھ یعنی لوگوں کو، نئے نئے لوگوں کو جوڑو تاکہ ان کا عقیدہ محفوظ ہو جائے۔ بس انشاءاللہ پھر کسی اور موقع پر گفتگو کروں گا، بس میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ ہمارے مہمان عالم دین میں تشریف فرما ہیں، بڑے بہترین خطیب ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے زور بیان میں اور برکتیں عطا فرمائیں۔ اور آپ نے مفتی مسرور صاحب قبلہ کو تو سن لیا ہے، ماشاءاللہ ہم جیسے کئی تو ان کے شاگردی میں آنے کے لیے تڑپتے ہیں، ماشاءاللہ اللہ ان کو بھی سلامت رکھے۔ بس میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے یاد آ تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، ایک میں کیا میرے اسی آنکھ کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا۔